بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارا 51 ویڈیو ہے۔ ہاف سینچری ہم نے مکمل کر لی، آپ لوگوں کے آشیرواد سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محبتوں سے۔ آپ کی اپریسیشن ہی ہمیں آگے بڑھا رہی ہے۔ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر کامنٹس بھی آ رہے ہیں، اور کچھ آپ لوگوں کے کامنٹ سے ہمیں بھی تھوڑی سی طاقت ملتی ہے۔ آج بھی اس ٹاپک تو وہی سیاست ہے، لیکن آج سیاست میں کچھ ذرا تیزی اور بڑھ گئی ہے۔ آج عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہمارے ملک کے، انہوں نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں۔ ساتھ ساتھ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے گلگت بلتستان کے حوالے سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بڑا سخت سست کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں اپنا انپٹ دوں گا۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا مسلم لیگ نون کے لیڈر، آپ کیا نام ہے مریم کا، صفدر صاحب کے، ریٹائرڈ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرے خیال میں پہلے میں عمران صاحب سے شروع کرتا ہوں کہ عمران صاحب نے آج بڑا ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے انٹرویو تو دیا، ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر ہیں، لیکن کچھ لوز ٹاک ہوئی ہے، اور وہ لوز ٹاک ایک کسی بھی ملک کے کسی بھی پرائم منسٹر کو کسی بھی لیول پہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا اگر برا بھلا کہہ رہا گالی دے تو کیا ہم بھی گالی دیں؟ آج ان کا ٹارگٹ تھے، مین ٹارگٹ ان کے تھے مسٹر نواز شریف، جو کہ اس ملک میں 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ ان کی شان میں انہوں نے جو کلمات ادا کیے وہ بڑے عجیب تھے، جو مجھے تو بہت برے لگے۔ بھائی کسی کو اچھے لگے ہوں تو میرے خیال میں شاید پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی برا لگا ہوگا۔ کسی آدمی کو آپ جب چوہا کہیں، انہوں نے نواز شریف کو چوہا کہا، میرے خیال میں یہ لفظ جو ہے نا، یہ اس لیول کے شخص کی زبان سے زیب نہیں لیتا۔ بہرحال پھر دوسری چیز انہوں نے کہی کہ میں نواز شریف کو ویسے تو نہیں لا پاؤں گا، کیونکہ ویسے تو وہ آ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، ان کو ہم ڈیپورٹ کرائیں گے۔ اس کے لیے مجھے اگر لندن جا کے برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن سے بھی بات کرنی پڑی تو میں کروں گا۔ ارے بھائی بات یہ ہے کہ آپ ویسے بھی نہیں لا پائیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ شاید آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ڈیپورٹ کس قانون کے تحت کوئی ملک کرتا ہے اپنے کسی بھی شہری کو، بھلے وہ اس کا نیشنل ہو یا نہیں ہو، لیکن ڈیپورٹ کرنے کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہیں۔ جو سب سے مین وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈیپورٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس ملک کی لینڈ میں کوئی وہ کرائم کرے، کوئی رول وائلیٹ کرے، کوئی بھی قانون شکنی، آئین شکنی وہاں کے حساب سے کرے، تو گورنمنٹ پھر اس کو اریسٹ بھی کرتی ہے، اس کو سزا بھی دیتی ہے، اس کو ڈیپورٹ کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کرائم کوئی کمٹ ہو رہا ہو کسی اور ملک میں اور وہ وہاں رہ رہا ہو، اس کے لیے ڈیپورٹیشن بھی میرے خیال میں تو بہت مشکل ہے۔ ورنہ میرے خیال میں کیونکہ الطاف حسین کو بہت پہلے لے آئے ہوتے، لیکن اب تو خیر انہوں نے برٹش نیشنل شپ بھی لے لی ہے، سٹیزن شپ ہے ان کے پاس۔ بہرحال یہ تو سیاسی باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں کہیں، لیکن کوئی ذکر انہوں نے کراچی کے واقعے پہ نہیں کیا۔ اب آئیے آپ گلگت بلتستان کے اوپر، آج بلاول صاحب نے کافی تگڑا اٹیک کیے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر۔ انہوں نے کہا اس کو ہمیں ہٹانا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو، ورنہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے صوبے تباہ کیے، گلگت بلتستان کو بھی تباہ کر دیں گے۔ اور انہوں نے اپنے والد کی اور اپنی والدہ کی ساری چیزیں بیان کی جو انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے کیا، کافی کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے شہر کراچی میں صفدر عوان صاحب کی ڈرامائی گرفتاری، رہائی، اور اس میں الزامات اور اس کے اوپر در الزامات۔ تو اب ایک طرف تو آپ نے پرائم منسٹر سے کے بجائے پیپلز پارٹی نے جو اپیل کی، وہ اپیل کی چیف آف آرمی اسٹاف سے۔ اب چیف آف آرمی اسٹاف سے جب آپ نے اپیل کی کہ اس کی انکوائری کی جائے، تو ودن فیو آورس آرمی چیف جنرل باجوہ نے رسپونڈ کیا،
انہوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری سے بات کی ٹیلی فونک، اور اس پہ ان کو ایشور کرایا کہ ہم بالکل کریں گے اس کی انکوائری، اور انہوں نے انکوائری کا آرڈر کر دیا کور کمانڈر کراچی کو، ساتھ میں ٹائم لمٹ بھی دے دی کہ 10 دن کے اندر پوری طرح سے مکمل چھان بین کر کے اس کی رپورٹ ان کو دی جائے۔ اچھا بھئی، اب یہ بات ہو گئی تھی، اتنے ٹاپ لیول پہ ہو گئی تھی، اور یہ فوری بات کیا ہوا، چیف منسٹر آف سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے بھی ایک ٹیم کا اناؤنس کر دیا۔ اب وہ جو اناؤنسمنٹ ہوا اس میں انہوں نے کہا تھا 3 سے 5 ممبر کی ہم پروونشل منسٹرز کی ایک ٹیم بنائیں گے جو انکوائری کرے گی، وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کل رات کو اس ٹیم کا بھی اناؤنس ہو گیا، جس میں 5 کے 5 وزیر ہیں، اور مین جو ہیں اس میں ناصر شاہ صاحب ہیں، اور سعید غنی صاحب ہیں، اور مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں۔ تو اب یہ بھی کرے گی۔ اب پوزیشن یہ آ گئی کہ بڑا کلائمیکس ہو گیا ہے۔ اب ایک تو 2 ٹیمیں ہیں، اب ظاہر سی بات ایک جیسی رپورٹ تو نہیں آئے گی، یا تو پھر ایک دوسرے کو بتائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کی اپنی رپورٹ آئے گی، ان کی اپنی رپورٹ آئے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب آرمی چیف نے کر دی تو آپ اپنی ٹیم کو ڈرا کر لیتے کہ بھائی ابھی پہلے ان کے ہو جانے تو پھر دیکھتے ہیں۔ اسی دوران آپ نے یہ کر دی۔ اچھا پھر اب آپ اس میں کس کو بلائیں گے؟ آپ کیا ڈی جی رینجر صاحب کے سامنے پیش ہوں گے؟ کیا آپ عمران خان کو بلائیں گے؟ ان سے سوالات کر سکیں گے آپ؟ کیا فیڈرل منسٹر آپ کی اس انکوائری میٹنگ میں آئیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا میرے خیال میں، صرف آپ کے اپنے لوگ آئیں گے، پولیس آ جائے گی، اور باقی تو میرے خیال میں نہیں لگتا کہ کوئی آئے گا۔ پھر اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا جا کے پیا ہانڈی کیسے پکے گی اور کیسے پھوٹے گی، یہ تو آگے والے لیکن یہ جو 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں یہ بھی ایک جھگڑے کی بنیاد بن سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سب کچھ کیا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ سندھ کے حالات اور زیادہ فیول اپ ہوں، اور اس میں یہاں کیا کہیں گے اسے آپ افراتفری کا عالم ہو، تاکہ گراؤنڈ پرووائڈ کیا جائے کسی بھی صورت سے سندھ کی حکومت کے خاتمے کی۔ باقی بعد میں تو دوسری فیڈرل حکومت میں جانا تو جانا ہے ہی ان سب نے، کوئی ان میں سے بچے گا نہیں۔ جو میری اپنی اطلاعات بھی ہیں تھوڑی، اور تھوڑا اپنے جو رپورٹس کے ساتھ ساتھ انالیسز بھی ہیں، تو اس حساب سے سب نے جانا ہے، بچنا تو کسی نے نہیں ہے۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ان سب کو جانا ہوگا۔ اب آئے گا کون یہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک تو یہی ہے کہ ابھی پہلا جو ہے حال سندھ کا ہونے والا ہے حشر خراب، کیونکہ نون لیگ کے اوپر تو کافی انہوں نے پنجاب میں کر لیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کب شروع ہوتی ہیں کارروائیاں۔ ابھی تک تو سو فار سو گڈ سو بیٹر کہ ابھی ایسا کوئی اتنا بڑا وہ ہوا نہیں ہے، لیکن میری تو یہی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید ہم سیف ہو جائیں گے، شاید ہمیں ایکسیپٹ کر لیں گے، تو وہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ورنہ ساری ایکسرسائز فیوٹائل میں چلی جائے گی اداروں کی اور حکومتوں کی، اگر ایک کو پکڑ کے دوسرے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہو تو نہیں پائے گا۔ تو اب دیکھیے کل تک آپ کو ایک اور اچھی خبر دیں گے انشاءاللہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، باقی پاکستان زندہ۔